کیا پتا تھا یک بیک یہ معجزہ ہو جائے گا، عرش پر مہمان سے بے پردہ خدا ہو جائے گا۔ وہ عشق جس نے زلیخا کو جوان ہونے پر مجبور کر دیا، وہ عشق جس نے آتش نمرود کو گلزار کر دیا، وہ عشق جس نے حسن کو بیدار کر دیا، وہ عشق جو بلال کے سینے میں ہے، وہ عشق جو مکہ اور مدینے میں ہے، وہ عشق جو بلال کے سینے میں ہے، وہ عشق جو مکہ اور مدینے میں ہے، وہ عشق جس نے حسن کو بیدار کر دیا، وہ عشق جس نے بھور کو پتوار کر دیا، وہ عشق جو زخم سے پھول بن گیا، وہ عشق جو ذکر رسول بن گیا۔ آئیے حضرات، اسی عشق کی تڑپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت میں ایک شاعر کو آواز دو جس کا تعلق لالا پور سے ہے، بہترین لہجہ، خوبصورت آواز۔ اس وقت میں محترم فہیم لالا پوری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ برائے کرم تشریف لائے اور آج کے اس مشاعرے میں نعت مقبول سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر اس مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت حاصل کریں۔ آپ سے صرف میری اتنی گزارش ہے کہ آپ حضرات شاعر کی حوصلہ افزائی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے فرمائے۔ محترم فہیم لالا پوری مائک۔ معزز سامعین کرام، صدر باوقار ناظم مشاعرہ، آج کے معتبر ڈائز پر تشریف فرما معتبر علماء کرام اور معتبر شعراء اعظام، سامعین بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مجھے لگا نہیں ہے کہ میں پیہانی میں کھڑا ہوں، سلام کا جواب بھی کم سے کم دے دیجئے۔ پھر سے میں سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت فرما رہے ہیں بھائی محمد جمیل اختر صاحب، اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی محمد سہیل صاحب کا اور نانا محترم جناب معین الدین انصاری صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اس پروگرام کا حصہ بنایا، اور اراکین کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے پروگرام کو سجایا اور جو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے تھوڑا گزارش ہے کہ تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیں، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں، زیادہ بہتر رہے گا۔ آ جائیں بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، ایک بار بات سن لیتے ہیں۔ آ جائیے بھائی، آگے آ جائیے بھائی، آگے آ جائیے۔ اور اس پروگرام کو بیادگار مرحوم حضرت مولانا جمال الدین صاحب کی یاد میں رکھا گیا، تو میں یہاں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں اور اپنے دل کی بات کہتا ہوں، انہی کے حوالے سے 4 مصرعے پیش کرتا ہوں صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے پڑھتا ہوں دور خاص کا۔ ایک بار مچل کے بول دیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ جہنم سے، اللہ جہنم سے، اللہ جہنم سے ان سب کو بچا لے گا، اللہ جہنم سے ان سب کو بچا لینا، جو لوگ یہاں اہل ایمان و یقین ہوں گے۔ مائک والے بھیا سے تھوڑی گزارش ہے، آواز میں تھوڑا طاقت دیجئے اور ریپیٹ تھوڑا بڑھا دیجئے اور ٹریبل بڑھا دیجئے، اور جو بیس اس کو ختم کر دی آواز جو آ رہی اسی وجہ سے پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ اللہ جہنم سے ان سب کو بچا لے گا، جو لوگ یہاں اگلے ایمان و یقین ہوں گے، کرتے تھے صدا نیکی مولانا جمال الدین، کرتے تھے صدا نیکی مولانا جمال الدین،
بہت شکریہ حاضرین، آپ کی بے پناہ محبتوں کو سلام۔ اور ڈائس پر تشریف فرما ہمارے عزیز دوست جناب حیرت پیہنوی صاحب اور ہمارے ہمنوا جناب فہیم پیہنوی صاحب، ان سب کی توجہ چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں بطور خاص۔ سجاد بھائی دیکھیے گا، پڑھتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائے کہ ہم کو گستاخ صحابہ سے یہ امید بھی ہے کہ ہم کو گستاخ صحابہ سے یہ امید بھی ہے، ہم کو گستاخ صحابہ سے یہ امید بھی ہے کہ ہوں گے محفل میں تو محفل سے نکل جائیں گے، ہوں گے محفل میں تو محفل سے نکل جائیں گے، اور نام فاروق کے نام فاروق کے معظم کا سنیں گے جس دم میرا دعویٰ ہے کہ نفرت سے وہ جل جائیں گے، میرا دعویٰ ہے کہ نفرت سے وہ جل جائیں گے، میرا دعویٰ ہے کہ نفرت سے وہ جل جائیں گے، میرا دعویٰ ہے کہ نفرت سے وہ جل جائیں گے۔ ماشاءاللہ سے جن لوگوں کے پاس آواز زیادہ پہنچ رہی ہے وہ لوگ کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں، نہ ہی سبحان اللہ نہ ہی الحمدللہ، اور ہمارے بھائی لوگ بیٹھے، میں آپ کا اپنا ہوں، سب کوئی نہ کوئی ماموں کوئی نہیں، فہیم بھائی آپ پڑھیں انشاءاللہ، پورے مجمع سے سبحان اللہ کی صدائیں بدلوں گی، آپ پڑھیں انشاءاللہ۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائے اور ڈائس پر تشریف فرما جناب لالا صاحب اور دیگر شعراء کرام بھی شاید ہمارے اس ڈائس پر شہرت یافتہ شاعر کے ساتھ ساتھ میں ماشاءاللہ سے صحت یافتہ شاعر بھی موجود ہے، وہ ہمارے دوست جناب فہیم پیہنوی صاحب موجود ہیں۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائے ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے زمانے کو بتانا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے زمانے کو بتانا ہے، کہ اب ہر دین کے دشمن کے دشمن کو دھرتی سے مٹانا ہے، کہ اب ہر دین کے دشمن کو دھرتی سے مٹانا ہے، اب بکر عمر عثمان علی سا حوصلہ رکھ کر، اب بکر عمر عثمان علی سا حوصلہ رکھ کر، ہمیں ہر دور میں اسلام کا پرچم اٹھانا ہے، ہمیں ہر دور میں اسلام کا پرچم اٹھانا ہے۔ بہت شکریہ حاضرین، ماشاءاللہ سے ہلو ہمارے لالا بھائی نے جو ہے کیا نام اس کا کھاتہ کھول دیا ہے، آگے کی بھی امید ہے انشاءاللہ۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائے، 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں، پڑھتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائے کہ منکر کا منافق کا، آپ ہی کے مطلب کا ہے، منکر کے منافق کا انجام برا ہوگا، منکر کا منافق کا انجام برا ہوگا، اسلام کے دشمن کا، اسلام کے دشمن کا سر تن سے جدا ہوگا، اسلام کے دشمن کا سر تن سے جدا ہوگا، صدیق عمر عثمان سے بغض جو رکھتے ہیں، صدیق عمر عثمان سے بغض جو رکھتا ہے، تم دیکھنا محشر میں
محشر میں دوزخ میں پڑا ہوگا، تم دیکھنا محشر میں دوزخ میں پڑا ہوگا۔ تم دے واہ ماشاءاللہ، نئی کرنسی بالکل آ رہی ہے، واہ لگ رہا ہے دلی کا مال ہے۔ بہت شکریہ حاضرین جی، انشاءاللہ جب تک آپ کہیں گے میں جب تک پڑھتا رہوں گا۔ بہت شکریہ حاضرین۔ آئیے یہاں سے ایک نعت پاک کا مطلب پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ آپ لوگ کو بھی پڑھنا ہے، نہ یہاں کا رہا اور نہ وہاں کا رہا، کہیں کا بھی نہیں رہا۔ پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ پڑھے بھائی پڑھے۔ کہ غیر کو جس نے مشکل کشا کہہ دیا، غیر کو جس نے مشکل کشا کہہ دیا، کیا نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا، نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا۔ کہ غیر کو جس نے مشکل کشا کہہ دیا، نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا۔ ایسے نہیں بتائے گا، آپ لوگ بھی پڑھیں۔ نہ یہاں کا رہا، غیر کو جس نے مشکل کشا کہہ دیا، غیر کو جس نے مشکل کشا کہہ دیا، نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا۔ گر خدا ایک خدا، گر خدا ایک خدا کے سوا کہہ دیا، نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا، نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا۔ بہت شکریہ حاضرین۔ اب اس سے پتہ چلا کہ یہ والا کلام بالکل نیا ہے۔ اب میں پورے ہندوستان میں آپ لوگوں کی دعائیں مل گئی، انشاءاللہ میں اس کو پورے ہندوستان میں پڑھوں گا۔ اور ڈائٹ پر ہمارے تشریف فرما جناب سجاد اعظم لکھیم پوری صاحب، آپ کے چہیتے شاعر، اور جناب تنویر اختر صاحب، اور ماشاءاللہ سے ان کے بڑے بھائی بھی موجود ہیں۔ اور آئیے یہ والا شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ ارشاد عالی کہ سرور انبیاء ہے ہمارے نبی، یہ یقین دل میں رکھتا ہے ہر امتی۔ سرور انبیاء ہے ہمارے نبی، کیونکہ جب انسان کے اوپر جنون ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تو وہ انسان کام کر کے رہتا ہے، تو اب کوئی یہ بھی کام نہ کر دے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے، ایک بار مچل کے بول دیے سبحان اللہ۔ کہ سرور انبیاء ہے ہمارے نبی، یہ یقین دل میں رکھتا ہے ہر امتی، یہ یقین دل میں رکھتا ہے ہر امتی۔ سرور انبیاء ہے ہمارے نبی، یہ یقین دل میں رکھتا ہے ہر امتی، یہ یقین دل میں رکھتا ہے ہر امتی۔ عشق میں جس نے ان، عشق میں جس نے ان کو خدا کہہ دیا، نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا، نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا۔ اور یہ منقبت کا شعر پیش کرتا ہوں، بتانے کی سمجھانے کی بالکل ضرورت نہیں، آپ لوگ شعر سمجھنے والے ہیں ماشاءاللہ سے۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ لالا بھائی دیکھیے گا آپ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ وہ ابو بکر فاروق عثمان غنی پیروی جن کی کرتے تھے حضرت علی، وہ ابو بکر فاروق عثمان غنی پیروی جن کی کرتے تھے حضرت علی، پیروی جن کی کرتے تھے حضرت علی۔ وہ ابو بکر فاروق عثمان غنی پیروی جن کی کرتے تھے حضرت علی،
شان میں جس نے ان کو برا کہہ دیا، نہ یہاں وہاں کا رہا، نہ یہاں کا رہا، نہ وہاں کا رہا۔ اور یہ شعر ماشاءاللہ آپ کنوینر صاحب نظر میں آئے۔ اب ہمارے جب فون پر ہماری بات ہوئی تھی تو حیرت بھائی نے ہمارے ایک بات بتائی تھی کہ جو ہے ایک تو ہمارا ننیحال بھی پڑوس میں اور ہمارے ایک طرف سے نانا بھی ہوئے، دادا بھی ہوئے، سب کچھ ہوئے، تو میرے خود ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کہوں۔ حیرت بھائی کی طرف سے ماموں ہوئے تو میں نے سوچا دادا، نانا کا زیادہ مقام ہے، نانے کہہ لیتا ہوں۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے، نہ یہاں کا رہا، نہ وہاں کا رہا۔ اور یہ شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ سب سے افیا بھائی سن لو یار، کہ سب سے افضل ہے صدیق بعد نبی، سب سے افضل ہے صدیق بعد نبی۔ سب سے افضل ہے صدیق بعد نبی، بعد اس کے ہے فاروق عثمان علی، بعد اس کے ہے فاروق عثمان علی۔ سب سے افضل ہے صدیق بعد نبی، بعد اس کے ہے فاروق عثمان علی۔ جس نے حضرت علی کو بڑا کہہ دیا، جس نے حضرت علی کو بڑا کہہ دیا، نہ یہاں کا رہا، نہ وہاں کا رہا، نہ یہاں کا رہا، نہ وہاں کا رہا۔ بہت شکریہ حاضرین۔ آئیے یہاں سے ایک نعت پاک کا مطلع ایک اور پیش کرتا ہوں، پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ خدا کی طرف سے، خدا کی طرف سے جو ہم کو ملی ہے، شریعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، تو پھر اور کیا کو اپنے ذہن میں رکھیے، یہ بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ خدا کی طرف سے جو ہم کو ملی ہے، شریعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ بہت ہی معیاری کلام ہے۔ خدا کی طرف سے شاہ انبیاء کے طریقے پہ چلنا عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، شاہ انبیاء کے طریقے پہ چلنا عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے کہ کیا کام موسیٰ، کیا کام موسیٰ کی لاٹھی نے ایسا کہ فرعون لشکر ہوا غرق دریا، کیا کام موسیٰ کی لاٹھی نے ایسا کہ فرعون لشکر ہوا غرق دریا، کیا کام موسیٰ کی لاٹھی نے ایسا کہ فرعون لشکر ہوا غرق دریا، کہ فرعون لشکر، کہ فرعون لشکر سنبھلنے نہ پایا، ہلاکت نہیں گئے تو پھر اور کیا ہے، ہلاکت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اور طائف
طائف کا منظر ذہن میں رکھیں اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. ارشاد علی تھے بدبخت وہ اہل طائف ستمگر جنہوں نے چلائے تھے آقا پہ پتھر. لیکن اتنا ستانے کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں ستایا. اگر آج کل کے دور میں ہم لوگوں سے اگر کوئی گالی گلوچ کر کے بات کر لے تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ گمہ لے کے سر اس کا پھوڑ دیں گے. ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. تھے بدبخت وہ اہل طائف ستمگر جنہوں نے چلائے تھے آقا پہ پتھر جنہوں نے چلائے تھے آقا پہ پتھر. تھے بدبخت وہ تھے بدبخت وہ جنہوں نے چلائے تھے آقا پہ پتھر مگر ان کے لب پر دعا تھی جاری شرافت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مگر ان کے لب پر دعا تھی جاری شرافت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اس نعت پاک کا آخری شعر پیش کرتا ہوں. وہ چشمہ نکلنا وہ کلمے کا پڑھنا وہ چشمہ نکلنا وہ کلمے کا پڑھنا قمر ٹکڑے ہونا شجر کا بھی چلنا. وہ چشمہ نکلنا وہ کلمے کا پڑھنا قمر ٹکڑے ہونا شجر کا بھی چلنا. وہ چشمہ نکلنا وہ چشمہ نکلنا وہ کلمے کا پڑھنا قمر ٹکڑے ہونا شجر کا بھی چلنا. بحکم خدا ہمارے نبی کی کرامت نہیں ہے تو پھر کیا ہے. بحکم خدا ہمارے نبی کی کرامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کرامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بہت شکریہ حاضرین. آئیے یہاں سے ایک نعت پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. آپ کو بھی پڑھنا اگر نہیں پڑھیں گے تو یہی پڑھتے رہیں گے. مصطفیٰ 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 پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ جس کو طیبہ نگر کی زیارت ہوئی جس کو طیبہ نگر کی زیارت ہوئی جس کو طیبہ نگر کی زیارت ہوئی زندگی کا اسے لطف آنے لگا آنے لگا آنے لگا. اس طرح سے نصیب اس کا روشن ہوا اس طرح سے نصیب اس کا روشن ہوا بن کے تارا وہ پھر جگمگانے لگا. مصطفیٰ 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 مصطفیٰ
شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ دین احمد پہ انگلی اگر اب اٹھی بھائی شعر سے دین آقا پہ انگلی اگر اب اٹھی تو سمجھ لینا تیری یہ گردن کٹی ہاں ہاں گردن کٹی ہاں ہاں گردن کٹی ہاں ہاں گردن کٹی تجھ کو معلوم کیا عظمت مصطفیٰ تجھ کو معلوم کیا عظمت مصطفیٰ تجھ کو معلوم کیا عظمت مصطفیٰ دشمن دین بھی سر جھکانے لگا مصطفیٰ 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 اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں کہ بت پرستی زمانے میں تھی ہر طرف بت پرستی زمانے میں تھی ہر طرف چھائی تھی کفر کی تیرے کی ہر طرف ہاں 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 گا چھائی تھی کفر کی تیرے کی ہر طرف آمد مصطفیٰ سے ہوئی گی روشنی آمد مصطفیٰ سے ہوئی گی روشنی ذرہ ذرہ یہی گنگنانے لگا مصطفیٰ 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 چار مصرے اور پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ سر بھی کٹے جائیں تو ایسا نہیں ہونے دیں گے تو ایسا نہیں ہونے دیں گے سر بھی کٹے چاہیے تو ایسا نہیں ہونے دیں گے پرچم دین کو نیچا نہیں ہونے دیں گے پرچم دین کو نیچا نہیں ہونے دیں گے سر بھی کٹے چاہیے تو ایسا نہیں ہونے دیں گے اور دین حق کو جو مٹا ماں بہنیں بھی تشریف فرما ہے چار مصرے ان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے والدین کو اگر اچھی نظر سے اگر مان لی اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو ہر ایک کے نصیب میں حج کرنا یہ کوئی سعادت کی بات ہے جس کو حج نصیب ہوتا ہے میں شعر پیش کرتا ہوں اور آپ کو ایک آسان سا تحفہ بتاتا ہوں کہ آپ حج کا ثواب یہاں بھی پا سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں سب لوگ ہاتھ اٹھا کر بتائیں ماشاءاللہ سبھی لوگ اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں پیش کریں پیش کرنا ہوں اپنے ماں باپ سے جو خفا ہو گیا اپنے ماں باپ سے جو خفا ہو گیا دو جہاں میں سمجھ لو برا ہو گیا دو جہاں میں سمجھ لو برا ہو گیا دیکھ لو پیار سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لو پیار سے اپنے ماں باپ کو پھر سمجھ لو کہ ایک حج ادا ہو گیا پھر سمجھ لو کہ ایک حج ادا ہو گیا پھر سمجھ لو کہ ایک حج ادا ہو گیا کیسے سمجھ سکے گا ہم کیسے سمجھ سکے گا وہ عظمت حسین کی عظمت حسین کی دل
دل میں نہیں ہے جس کے محبت حسین کی، محبت حسین کی، دشمن جو ہے صحابہ کے دشمن ہے دین کے، دشمن ہے دین کے، لعنت خدا کی ان پہ، لعنت خدا کی ان پہ ہے، لعنت حسین کی، لعنت خدا کی ان پہ ہے، لعنت حسین کی، لعنت حسین کی۔ اور چار مصرعے بھی پیش کرتا ہوں۔ کرب و بلا میں تھے جو مقام دل حسین کے، چار مصرعے آخری پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں، پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ کرب و بلا میں تھے جو مقابل حسین کے، مقابل حسین کے، ہیں آج اشک بہر وہ قاتل حسین کے، قاتل حسین کے،